الحمد للہ رب العالمین حمد الحامدین والشکر الشاکرین والصلاة والسلام علی اجمل الاجملین واکمل الاکملین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ آپ کا اسم گرامی میں نے بتایا تھا محمد تھا، ابن ادریس اور شافعی آپ پردادا جان کے نام پر کہلاتے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے نہایت ہی دانشور اور صاحب علم و عمل شخص ہیں، اور آپ کو تقریباً آپ کے تمام ہم عصروں نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سفیان ثوری کا قول ایک ان کے بارے میں یہ نقل ہے کہ آپ کے دور میں آپ سے زیادہ دانشور کوئی عالم نظر نہ آتا تھا۔ ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خضر علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ شافعی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اوتاد میں سے ہیں۔ اوتاد غوث کی طرح، اغواس کی طرح اوتاد بھی اور ابدال بھی، یہ سب بہت دیں ولایت کا، اور اوتاد جو ہے ان کا عہدہ جو ہے نا وہ غوث سے بھی برتر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کا بہت ہی زیادہ اونچا مقام ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ اس کہ یا رسول اللہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ کی امت میں سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آگے آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور فرمایا اللہ تجھ کو برکت دے۔ پھر اس کے بعد اسی رشاب حضرت علی مرتضیٰ کی زیارت ہوئی، اور آپ نے اپنی انگشتری انگلی سے نکال کر ان کے ہاتھ میں پہنائی خواب میں، تو اس کے اثرات ان پر بہت ظاہر ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ تمام بڑے بڑے چیدہ محدثین ان کے مسلک پر ہیں۔ یقیناً ان کو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا اور ان تک وہ حدیثیں پہنچی ہوں جن میں رفع یدین وغیرہ کا حکم صراحتاً ملتا ہے۔ اسی وجہ سے سچ بات یہ، میں ان موضوع پر چلنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ علمی باتیں ہیں، لوگ تو ظاہر بھی ہوتے ہیں اور ہمارے مولوی بھی ظاہر بھی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مرتبہ کہیں تقریر میں کہہ دیا تھا پیس ٹی وی پر کہ میں حنفی ہوں، ویسے میں رفع یدین کرتا ہوں، تو بہت سارے لوگوں نے بڑی لے دے کہ یہ حنفی کیسے ہو سکتا ہے، اور اس نے وجہ بھی بتائی تھی کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی صحیح حدیث میرے قول کے ہٹ کر مل جائے تو وہ اس پر عمل کرے، تو میں گویا امام ابو حنیفہ کے اس قول پر عمل کرتا ہوں کہ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو روایات نقل کی ہیں رفع یدین کے بارے میں وہ اتنی وقیع ہیں کہ ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ تک وہ نہ پہنچی ہوں، کہ اس ابتدائی دور میں ہر صحابی کو تو بندہ نہیں مل سکتا تھا، یعنی اس کا یہ قول تھا، مگر ہمارے حنفی اندھا دھند فتویٰ بازی شروع کر دیتے۔ ایسی ضد اور عناد نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کا مسلک کوئی اتنا معمولی مسلک نہیں ہے کہ آخر امام بخاری جیسی ہستیاں، امام مسلم جیسی ہستیاں ان کی پیروکار ہیں، تو ٹھیک ہے ہم اپنے امام کے مسلک پر ہی عمل کریں عوام، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کی نماز غلط ہو جائے، نہیں سمجھے؟ بس فرق تو اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں سنت اقرب الی السنہ یہ ہے کہ رفع یدین کیا جائے، امام شافعی کہتے ہیں کہ سنت کے قریب تر یہ بات ہے کہ رفع یدین کیا جائے، اور امام ابو حنیفہ سمجھتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنا اقرب الی السنہ ہے۔ تو مطلب ایک سنت کی ادائیگی کے انداز میں تھوڑا سا فرق ہے، تو اس وجہ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے خدا نہ خواستہ، اور نہ ہم اہل حدیثوں کو اس وجہ سے برا جانتے ہیں، وہ تو ان کے بعض عقائد کی وجہ سے کہتے ہیں۔
بہرحال تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اب چونکہ میں تحسین و تعریف کر رہا ہوں اس وجہ سے مجھ کو اس پر زور دینا چاہیے، یہ بھی نہ سمجھو کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ جس بزرگ کے ساتھ بندہ اظہار عقیدت کر رہا ہو اس کے اقوال کو اس وقت اہمیت دینی چاہیے، نہیں سمجھ آئی؟ تو اس وجہ سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے مسلک کی اہمیت بھی بیان کروں، ورنہ گویا کہ میں نے تو ان کو نہ ماننا کہ میں دائیں بائیں سے گزر جاؤں اور ان کے اقوال کو میں غلط سمجھوں، سمجھ آئے نا؟ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں روز قیامت مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دعا درکار ہے، ان کی شفاعت بھی درکار ہے۔ تو انہوں نے اوتاد میں شامل کیا ایک بزرگ نے، اور دوسرے وہ بات کہ ان سے زیادہ دانشور کوئی نہیں تھا، اور خود وہ اپنا واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، عرض کیا اللہ کریم کو، اللہم ہاد قریش، اے اللہ قریش کو ہدایت دے، کیونکہ ان میں ایسا عالم ہونے والا ہے کہ جس کی ٹکر کا کوئی عالم اپنے دور میں نہ ہوگا۔ اس کے آگے پورے لفظ مجھے یاد نہیں ہے، وہ میں سنا سکتا ہوں دیکھ کر، ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، اللہم ہد قریش، اے اللہ قریش کو ہدایت دے کہ ان کا جو عالم ہے اس سے بڑا کوئی عالم نہ ہوگا، یعنی قریش میں اتنا علم والے بندے نہیں بھی ہونا ہے، اس وجہ سے کوئی ہدایت عطا فرما دے۔ تو اس کے متعلق بعض پیروکاران ان کے کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ہے کہ ان کے عالم سے زیادہ عالم کوئی نہ ہوگا۔ تو وہ عالم قریش کا، چونکہ آپ حضرت عبد المطلب سے جا کر ملتے ہیں نا، تو وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ امام مالک کے پاس موطا سنائی اور صرف 17 سال کی عمر تھی، اور دروازے پر بعد میں کھڑے ہو جاتے، جو حضرت سے فتویٰ لیتا اس پر نگاہ ڈالتے، صحیح ہوتا تو اس کو بھیج جاتے، اور اکثر صحیح ہوتا تھا۔ اگر کبھی کسی قلیل میں کوئی ایک آدھ کوئی ایسی چیز ہوتی جس کی وضاحت ذرا ضروری ہوتی اور آپ سمجھتے کہ اس میں ذرا کہ یہ پہلو نمایاں ہونا چاہیے تھا جو حضرت نے بیان نہیں فرمایا، تو اس کو کہتے، یہ نہیں کہتے تھے کہ جاؤ غلط ہے واپس لے جاؤ، نہیں، اس کو کہتے دوبارہ حاضر ہو جاؤ اور کہو کہ حضور اس پر ذرا نظر ثانی فرمائیں، یہ ادب کی وجہ سے۔ تو وہ ان کے پاس جاتے اور وہ اس پر نظر ثانی فرماتے، دیکھتے غور کرتے کہ اس میں یہ پہلو جو ہے یہ بھی واضح ہونا چاہیے تھا، تو وہ اس کو درست کرتے۔ حضرت امام شافعی سے بہت مسرور ہوتے، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہوگا بعد میں کہ واپس دوبارہ کیوں آیا۔ تو ایسے شاگردوں پر استادوں کو ناز ہوتا ہے اور فخر ہوتا ہے، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مستریوں میں کہ بڑے استادوں کے شاگرد ان سے بڑھ جاتے ہیں، نہیں ہوتا؟ ڈاکٹروں کے شاگرد ان سے بڑھ جاتے ہیں، تو کیا علماء کے شاگردوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ ادب تو یہی ہے کہ وہ خود دعویٰ ایسا نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر احسان فرمائے تو بعد والوں کو ماننا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ریت چل گئی ہے کہ اگر کوئی کسی بزرگ کا مرید ہے تو چاہے وہ لاکھ بیچارے میں خوبی ہو، اس کو زیرو ہی سمجھتے ہیں، اور اس طرح اگر کوئی استاد کسی کا شاگرد قابل فخر ہو جائے تو اس کے جو ماننے جاننے والے دوسرے ہوتے ہیں وہ اس کے متعلق نہ ہمیشہ منفی بات ہی رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ، میں ذکر نہیں کرتا کون تھا، کس کی بات تھی، ایک بڑے بزرگ مولانا صاحب تھے، ظاہر وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، تو کسی نے ایک بات کی تو دوسرے نے کہہ دیا کہ ان کو انگریزی کا تو نہیں پتا تھا، شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا ہوگا، تو وہ فوراً ان کے ایک موت کے تھے، وہ بڑے جناب جلال میں آ گئے کہ تم گستاخی کر رہے ہو۔ اس میں گستاخی کو اس نے ایک بات کہہ دی کہ وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، تو کیا ہوا اس میں؟ وہ بڑے جلال میں آ گئے اور حقیقت یہ تھر تھر کانپنے لگے غصے سے کہ تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ وہ حضرت صاحب کو انگریزی نہیں آتی تھی۔ شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ سمجھی وہ بات۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ عجیب و غریب قسم کی سوچیں جو ہے نا، انہوں نے ہمارے یہاں نا علم کے دروازے جو ہے نا بند کر کے رکھ دیے، اور علم کے چشمے پھوٹنے ہی نہیں دیتے۔ یہ سب جگہ یہ ہو رہا ہے، سیاست میں بھی یہ ہو رہا ہے۔
دیکھو نا، اب زرداری خاندان نہیں چاہتا کہ کوئی اور بھی چاہے لاکھ قابل ہو، اب بلاول زرداری بھٹو آ گیا کہ نہیں بھائی، یعنی ہمارے گھر میں بس سب کچھ ہے، دائیں بائیں نہیں جانا چاہیے۔ حالانکہ اتنی نالائکی اس نام میں، سچ پوچھو نا، بلاول زرداری بھٹو میں اتنی نالائکی ہے کہ مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ یہ اس طرح کا ہے جس طرح کوئی کہہ جائے کہ ڈاکٹر امانت چھچر چھیمبا، کہ نہیں؟ اسی طرح ہی ہے نا، لیکن آپ سب نے قبول کر رکھا ہے اور بڑے ناز اور فخر کے ساتھ بار بار پکارا جاتا ہے، چونکہ معنی معلوم نہیں کہ بھٹو کیا ہوتا ہے، زرداری کیا ہوتا ہے۔ یہ ذاتیں ہیں دونوں کی، نہیں سمجھے؟ یہ تو اس طرح ہوگا جس طرح حافظ محمد یونس موچی نائی، تو سب ہنسے گے نا، اب آپ ہنس رہے ہیں، مطلب اس قوم کے اندر جمہوریت آئی ہوئی ہے، ان کو کیا پتا جمہوریت کیا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں، جہالت ہی جہالت ہے۔ اب میں نے توجہ دلائی تو آج آپ کو بھی خیال آیا ہوگا، میں کس چیز کی طرف خیال دلاؤں اور کس کو دلاؤں۔ اب یہ دانش جو ہے یہ کسی کی میراث اور جاگیر نہیں ہے کہ اسی گھر میں ہو، حافظ محمد حسین کے بیٹے کو دانش نہیں مل سکتی، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرما سکتا ہے۔ تو حضرت جو تھے بہت بڑے بلند پایا ہیں اور یہ قابل فخر شاگرد تھے امام مالک، اور امام محمد نے بھی آپ کو اس طرح نوازا تھا کہ اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دیا۔ اور اس زمانے میں یہ کوئی حد بندیاں نہیں تھیں جو آج ہم بعد میں بنی ہے نا، ٹھیک ہے نا، حد بندیوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ دوسرے ائمہ کرام کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل آپ کے شاگرد ہیں اور صاحب مسلک بھی ہیں، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں، ان سے انہوں نے بھی کسب فیض کیا اور بہت ادب کرتے تھے، اور بزرگوں سے بھی کیا، امام شافعی سے بھی کیا، اور ان کے بہت کلمات ثنا آپ کے بارے میں تعریف کے کلمات ہیں۔ بعض لوگوں نے امام احمد بن حنبل کو کہا کہ آپ اپنے سے کم عمر لڑکے کے اتنا ادب کرتے ہیں اور اتنا احترام کرتے ہیں، کم عمر ہیں آپ سے، تو انہوں نے فرمایا کہ عمر میں کم ہیں لیکن علم میں زیادہ ہیں۔ ان بزرگوں میں رواداری تھی بہت زیادہ۔ عبداللہ انصاری ایک بڑے بزرگ ہیں، انصار کی اولاد میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں اگرچہ میں امام شافعی کے مسلک پر نہیں ہوں مگر میں ان کے لیے دعا اپنے باپ سے بھی پہلے ان کا نام لے کر کرتا ہوں، یعنی اپنے باپ سے ان کا نام پہلے لیتا ہوں، کیونکہ ان کے علمی مراتب کی بہت بلند ہیں۔ ان کی بچپن کی بعض باتیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے باپ تو بچپن میں فوت ہو گئے، بلکہ اکثر لوگ جو عظیم ہوئے ہیں نا، ان کی مائیں یا باپ بچپن میں فوت ہوئے، اور یہ سوچ کر کبھی کبھی مجھے بھی فخر پیدا ہوتا ہے اپنی والدہ کی بچپن میں وفات پر۔ اس وقت نہیں ہوتا تھا، آج ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک سبب بنا ہو میری راہ راست پر چلنے کا، دین کی طرف آنے کا۔ پہلے بھی میں یہ بات سنا چکا ہوں آپ کو، جو مستقل ہے ان کو سنا چکا ہوں۔ یونس تو کبھی کبھار آتا ہے، صدیق ان کو شاید نہ انہوں نے سنی ہو۔ یہ بھی ایک سبب ہے، میرے والد کی بیماری ایک سبب ہے، والدہ کی وفات کے ساتھ ہی میرے والد کا بیمار ہو جانا ایک سبب ہے میرے دین کی طرف جانے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں کسی کو بنانے کے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہم کو تو بیچارہ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ، تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، رحم دلی کرنی چاہیے کہ وہ شفقت کرنی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا اس کے حق میں بہتر ہے۔ اس کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا کہ دولت مند ہونا، والدین کا موجود ہونا، زمین ہونا،
خزانے ہونا، ملیں ہونا، فیکٹریاں ہونا، یہ کوئی اعزاز نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بچے خراب ہوتے ہیں اکثر، اور وہ دولت جو ہے نا، اصل دولت وہ نہیں پا سکتے۔ ہمیشہ اس کے پیچھے نہ لگے رہا کرو۔ قاری صاحب سے پوچھ لیجئے، ان کو میں نے کئی 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہوں، قاری صاحب آپ بہت بڑے دولت مند ہیں، کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوا کریں۔ صاحب بھول چوک تو بندے کی فطرت ہے، اسے ہو جاتی ہے، کوئی عیب نہیں ہوتا۔ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دے رکھی، میں نے کہا اس پر نہ خیال کریں گے میرے گھر میں صوفے سیٹ کیوں نہیں ہیں جو آفت منظور کے گھر میں پڑے ہیں، یا قالین کیوں نہیں بچھے ہوئے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے پاس بہت بڑی دولت ہے، جس کے متعلق میں حسرت کرتا ہوں کہ کاش میرے بیٹے ایسا پڑھتے ہوتے۔ جس کو قدر ہے نا کسی کی جوہر کی، وہ اس کی جانتے، اور اگر کسی کو نہیں پتا تو نہ صحیح۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ذہانت فطانت بخشی، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ بچپن میں ان کے امی کے پاس 2 شخص آئے اور ایک بکسہ رکھ گئے کپڑوں سے بھرا ہوا امانت کے طور پر۔ یہ ایک اتفاقی واقعہ، کوئی قریبی یا دور کے ہوں گے، بھائی صاحبہ نیک معروف مشہور ہوگی، تو وہ ان کے آئے مکان پر، دروازے پر، انہوں نے کہا کہ جناب مائی صاحبہ یہ ہمارے 2 بکسے ہیں، یہ امانت، ایک بکسہ ہے امانت، یہ رکھ لیں، ہم آ کر آپ سے واپس لے لیں گے۔ اب اتفاق سے کچھ دنوں بعد ان میں سے ایک آیا اور اس نے مائی صاحبہ کو کہا کہ وہ بکس دے دیجیے۔ اب مائی صاحبہ نے اپنی سادگی کے ساتھ، ویسے بھی باہر نکل کر دیکھ نہیں پاتی تھی، تو آپ نے وہ پکڑا دیا۔ امانت واپس کرنی ضروری ہوتی ہے، امانت اس طرح واپس کر دی، وہ لے گیا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ دوسرا آ گیا، کہنے لگا بکس دے دیں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو آپ لے گئے تھے۔ انہوں نے کہا میں تو لے نہیں گیا تھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، انہوں نے کہا کون لے گیا؟ تو انہوں نے کہا وہ دوسرا لے گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر وہ لے تو گیا؟ انہوں نے کہا لے گیا نہیں، ہم 2 رکھنے آئے تھے، 2 تو ہم دونوں کے آنے پر دینا چاہیے تھا۔ اب وہ بیچاری بڑی پریشان ہوئی کہ میں کیا کروں۔ اب بات بظاہر پرے میں آئے تو یہی کہ جب 2 بندوں نے امانت رکھی ہو تو ان دونوں کے آنے سے دونوں کو واپس دینی چاہیے۔ تو میں صاحبہ پریشان بیٹھی تھی، اوپر سے حضرت امام شافعی جو سب بچے ہی تھے، کم سن تھے، تو وہ اتفاق سے باہر سے آ گئے، دیکھا کہ ماں پریشان ہے، پوچھا امی جان کیا ہے؟ فرمایا یہ دروازہ پکڑ کر کھڑا ہے بندہ اور یہ واقعہ ہو گیا۔ تو آپ نکلے اور فرمانے لگے کہ بھائی تم نے یہ وعدہ کیا تھا نا کہ 2 آئیں گے تو لیں گے، تم دوسرے کو لے آؤ، اور دونوں لے آؤ۔ تم دوسرے کو ساتھ لے آؤ اور دونوں بکس لے لو۔ اب وہ دائیں بائیں شائیں دیکھتے، وہ اس کو سمجھنے سوائے اس کے وہ چلا جائے اور اس کو کچھ نہ پانا پڑے۔ کیسی ذہانت ہے جی۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ان سے منسوب ہیں کہ وہ بڑے حیران کن ہیں۔ اب آپ کو تسکین نہیں ہوئی، یہ اور باتیں ہونی چاہیے۔ اور میں آج اتنا سرمایہ دینا چاہتا تھا کہ میں روز لیٹ ہو جاتا ہوں میرے وظائف وغیرہ میں۔ میرا خیال آپ اسی پر اکتفا کریں، پیاسا چھوڑنا ہی چاہیے کبھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔